تو حدیث کی تحقیق یا حدیث کے سلسلے میں اس کا معتبر ہونا یا غیر معتبر ہونا، اس کا علم کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ راوی ضعیف ہے؟ نہیں ہے، صحیح ہے۔ سند اس کی متصل ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ اتنا زیادہ بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اس علم کو دے دے تب بھی کم ہے، اتنا زیادہ ہے۔ بہرحال تو یہ ذمہ داری محدثین نے اٹھائی اور انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث عام طور سے ذکر کی جاتی ہے کہ اس علم کے حاملین کون ہوں گے اور وہ کیا کریں گے۔ آپ کی اس میں نہیں ہے۔ امام البیہقی نے، یہ ضمنی ہے اس لیے جو نہیں آیا اس کو نہیں ملتا ہے، جو صرف نوٹس پر اعتماد کرے اس کے لیے کئی چیزیں وہ محروم رہے گا۔ امام البیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ حدیث مختلف ہی ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کو اس کی تصحیح کی ہے۔ بہرحال شیخ الالبانی نے بھی استشہاداً اس کو ذکر کیا ہے، یعنی دوسری حدیثوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو بعد والوں میں سے وہ لوگ اٹھائیں گے، اس کی ذمہ داری لیں گے، اس کے حامل بنیں گے۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو بعد والوں میں سے ایسے لوگ اپنائیں گے، لیں گے، اٹھائیں گے، حامل بنیں گے، جو کیا ہوں گے؟ عدولہ، عدولہ، عدول کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو کرنے والوں کی تحریفات کو اس علم سے دور کریں گے، یا اس علم میں جو غلو کرنے والے تحریفات کریں گے اس سے اس علم کو پاک کریں گے۔ وانتحال المبطلین، اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کے جھوٹے دعووں کو رد کریں گے، اس علم کو اس سے پاک کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگ جو علم کی تأویلات کرتے ہیں ان تأویلات سے اس علم کو پاک کریں گے۔ میں حدیث لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو اس کا۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ یحمل حملہ سے ہے، اسی لیے عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے پیٹ میں حمل ہے، حمل بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو یحمل بوجھ اٹھانا، یحمل اسفارا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اس کو۔ تو اس علم کے حامل بنیں گے، اٹھائیں گے ذمہ داری۔ ھذا العلم، اس علم کو اٹھائیں گے، اس کی ذمہ داری لیں گے، حامل بنیں گے۔ من کل خلف، خلف کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں آئے ہیں۔ خلف میں سے وہ لوگ اس علم کے حامل بنیں گے جو کیا ہوں گے؟ عدولہ، ان میں سے عدول ہوں گے۔ عدول عدل کی جمع ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل اگر آدمی کے بارے میں کہا جائے تو اور ہے،
اور حق کے بارے میں کہا جائے تو اور ہے. فیصلے کے بارے میں جیسے یہ عادل ہے، یہ کوئی کہ یہ عادل نہیں ہے، تو مطلب ہوا کہ یہ جس کا حق اس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دیا. یہ عدل کیا اس نے، یعنی جس کا حق دینا چاہیے تھا اس کو دیا. لیکن یہ آدمی عدل ہے، ایسا بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے من کل خلف عدولہ، کہ ان میں سے عدول لوگ اس علم کے حامل بنیں گے، خلف میں سے، بعد والوں میں سے. تو عدل اس انسان کو کہتے ہیں جو قابل اعتماد ہو، جو کردار کے اعتبار سے شریعت کا پابند ہو، جو بھروسے کے لائق ہو، جو دیندار ہو، جس میں کوئی دینداری کے اعتبار سے کھوٹ نہ ہو، جو قابل اعتماد ہو، گواہی کے لائق ہو. ذوی عدل منکم، اللہ نے قرآن میں بھی اس کو استعمال کیا ہے، سورہ البقرہ وغیرہ میں کئی جگہوں پر اس طرح سے آیتیں آئی ہیں راویوں کے بارے میں. تو عدل کے معنی ہوتے ہیں وہ جو بیلنسڈ ہو، وہ جس میں نہ ادھر جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو، جو ٹھیک ٹھاک صراط مستقیم پر چل رہا ہو، جو تقویٰ کی روش پر قائم ہو. تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہیں کہ اس علم کے حامل بعد والوں میں سے، ان میں سے جو لوگ قابل اعتماد ہوں گے وہ بنیں گے. کیا کریں گے وہ؟ نمبر 1، ینفون عنہ تحریف الغالین. غالین غلو کرنے والا. غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھانا، چاہے وہ کمی کے اعتبار سے ہو یا زیادتی کے اعتبار سے ہو. کسی چیز کو کمی یا زیادتی کے اعتبار سے حد پار کر دینا، حد پار کر دینا، اس کو کیا کہیں گے؟ غلو کہیں گے. جیسے آپ چائے پیتے ہیں یا شربت پیتے ہیں، ایک گلاس شربت میں آپ جتنی بھی چینی ڈالنا ہے، شکر آپ ڈالتے ہیں، کوئی آدمی ڈبہ بھر کے ڈال دے اس میں، تو یہ کیا ہے؟ غلو ہے. یہ غلو ہے. تو اس کو غلو کہتے ہیں کہ حد پار کر دینا. ینفون عنہ تحریف الغالین، دین میں حدیں پار کرنے والے، ان کی جو تحریفیں ہیں، تحریف چینجز، حرفا سے ہے، حرفا یحرف تحریفا، اسی پر سے لفظ بنا ہے انحراف، منحرف، ٹیڑھا جانا، سیدھا نہیں جانا، ٹیڑھا جانا. تو سیدھے کی بجائے تبدیلی، ٹیڑھا پن. تو تحریف الغالین بدل دینا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. تو بدل دینے کا میننگ اس میں آتا ہے. غلو کرنے والے جو دین میں تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں دین میں، جو ایکچول ہے اس میں چینج کر دینا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ینفون عنہ. اس علم میں جو غلو والے لوگ تبدیلیاں کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ وہ لوگ صاف کریں گے. یعنی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اس میں جو ملاوٹ کریں گے لوگ، تبدیلیاں کریں گے، بڑھا دیں گے، گھٹا دیں گے، ایسے لوگ جو غلو والے ہیں، تو وہ اہل علم کیا کریں گے؟ بعد میں آنے والے جو بھروسے کے لائق ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ ان کی اس تحریف کو الگ کریں گے. یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ واقعی دین ہے، اور یہ بڑھایا ہوا ہے، یہ چینج کیا ہوا ہے. تو بعد والے یہ کام کریں گے. ایک وانتحال المبطلین. انتحال کہتے ہیں باطل گھڑنا. مبطلین مبطل وہ آدمی جو باطل پر ہو، جھوٹا ہو، غلط بیانی کرنے والا ہو، غلط پر جس کا مدار ہو. مبطل ابطلا سے ہے، ابطلا بطلا ابطلا، تو باطل اسی پر سے ہے. مبطلین غلط چیزوں میں پڑھنے والے، گمراہ یا اہل باطل جس کو آپ کہیں، جھوٹ بولنے والے. تو وانتحال المبطلین، جھوٹے لوگ جو جھوٹے دعوے کریں گے، جو بظاہر سچے دکھائی دیں گے
لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ وہ باطل ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، حق نہیں ہوگا۔ تو اس علم کو جو نبی سے آئے گا، بعد والے جس کے حامل بنیں گے، وہ جھوٹوں کے جھوٹے دعووں سے بھی اس علم کو پاک کریں گے، ہٹائیں گے اس کو، یہ جھوٹا دعویٰ یہ واقعی نہیں ہے۔ اور 3 وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، جاہل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جاننے والا۔ تو یہاں وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی تأویلات۔ تأویل کے معنی کیا ہے؟ تأویل رؤیایا وعلمہ التأویل، بات کو بدل دینا۔ تفسیر کے معنی میں بھی تأویل آتا ہے، اور انجام کے معنی میں بھی تأویل آتا ہے، اور بدل دینا کے معنی میں بھی تأویل آتا ہے۔ جیسے اللہ کی صفات کی تأویل، اس کو اس کے معنی کچھ اور بیان کرنا، اس کے میننگ بیان کرنا، یا اسی طرح سے قرآن کی تأویل، تفسیر، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما اور اس کو تأویل کا علم دے۔ تو تأویل یعنی قرآن کی تفسیر، تو تأویل تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، اور تأویل خواب کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے، نتیجے کے لیے بھی آتا ہے، انجام، اور بھی اس کے یعنی قرآن میں استعمالات آئے ہیں۔ تو یہاں پر تأویل الجاہلین، جاہل جو تفسیر کریں گے یا جاہل جو باتوں کے معنی بیان کریں گے اور کچھ کا کچھ کر دیں گے، تحریف کی میننگ میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ پاک کریں گے۔ تو بنیادی طور پر 3 چیزیں ہم کو ملی: تحریف، انتحال اور تأویل۔ اہل علم کیا کریں گے؟ جو تبدیلیاں دین میں لوگ کر دیں گے، حدیث بدل کے کچھ کا کچھ کر دی، عقائد کچھ کے کچھ کر دیے، تو بگاڑ جو کر دیا، تحریفات کر دی دین میں، وہ برابر سیٹ کریں گے، یہ باہر کا ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ اصل ہے، یہ اضافہ ہے، یہ تبدیلیاں ہیں، چینجز۔ یہ کیا ہے؟ موجود میں تبدیلی۔ 2 جھوٹ تھا ہی نہیں، ٹوٹل جھوٹ، اس میں فرق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اضافہ، چینج، آگے پیچھے گڑبڑ جو بھی ہو، مسٹیک بھی ہو سکتی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جھوٹ بولنا، ٹوٹل جھوٹ ہو وہ، جس کا کوئی وقوع نہیں ہے۔ اور 3 اس کے معنی بیان کرنا ہے، تفسیر اور تشریح۔ یہ ساری جو غلطیاں یا گمراہیاں ہوں گی، اہل علم کیا کریں گے؟ یہاں پر لفظ ہے من کل خلف عدولہ، بعد والوں میں سے عدول۔ عدول کا مطلب ہوتا ہے وہ جو قابل اعتماد ہو، بھروسے کے لائق ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا۔ یہ امام البیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مشکات وغیرہ نے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے پڑھنے سے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھنا ہے کہ محدثین نے کیا کام کیا ہے۔ محدثین نے حدیث میں جھوٹ بولنے والوں کو پکڑا، یہ سنی پولیس ہے۔ محدثین کون ہے؟ سنی پولیس۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً ہے، انہوں نے کہا کہ فرشتے آسمان کے پہرے دار ہیں اور اہل الحدیث یہ زمین کے پہرے دار ہیں۔ کیسے؟ آسمان میں جو شیاطین جاتے ہیں، خبریں لاتے ہیں، فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے کونی احکام۔ کونی، کائنات میں بارش ہونا، رزق ملنا، حج کو کون جا رہا، کون مرنے والا ہے، کس کا نکاح ہے، کس کے گھر میں جھولا بندھنے والا ہے، جو بھی معاملات ہیں۔ تو
جو ڈسکس کرتے ہیں فرشتے، شیاطین جاتے ہیں اوپر اور ایک کے اوپر ایک اس طرح سے جاتے ہیں، سیڑھی نہیں تو ایسے جاتے ہیں. اب جا کر وہاں سنتے ہیں، کچھ بات ان کو سننے مل جاتے ہیں، تو وہ جو نیوز لے کر آتے ہیں، روایت لاتے ہیں وہاں سے فرشتوں کی. تو فرشتے ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں، آسمان میں انٹری نہیں ہے، اور جو اس طرح سے آدھا ادھر ادھر سے جا کے دروازے میں سے جا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی کیا کرتے ہیں، مار کے بھگاتے ہیں. تو آسمان میں جو یہ ہوتا ہے شیاطین کے لیے، اہل الحدیث کہاں کرتے ہیں، یہ زمین پہ. ان کے باطل کو کون رد کرتا ہے زمین پر؟ اہل الحدیث. کیونکہ پورا دین کا مدار آپ دیکھیں، قرآن کے بعد اگر اس کی تفسیر کی ضرورت ہے تو کیا چاہیے؟ حدیث. وہاں اگر معاملہ خراب کر دیا، پورا دین چوپٹ ہو سکتا ہے، پورے دین کا معاملہ بگڑ سکتا ہے. اور یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل یا کوئی کنسیپچول بات ایسی نہیں ہے. عملی طور پر آپ دیکھیں، کوئی آدمی قبروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی آدمی پتھر کی انگوٹھی عقیقی پہن رہا ہے، کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے. ان میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں جو دوسری قوموں سے ہم کو ملی ہیں، مسلمان دوسری قوموں کا دیکھ کے کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹی اور ضعیف حدیث موجود ہے. انگوٹھے چومنے کی، وسیلے کے سلسلے میں، یا اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا کہ کوئی جھوٹی حدیث یا ضعیف حدیث اس کے لیے موجود ہے. بابا کے پاؤں چوم رہے، روایتیں ہیں اس کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی چوم رہے ہیں؟ اس کے لیے ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے ضعیف روایتیں ہیں. یا محمد کوئی کہہ رہا اس کے لیے ضعیف روایت ہے، کوئی آدمی انگوٹھے چوم رہا اس کے لیے روایت ہے، لیکن ضعیف روایت ہے. اگر ضعیف روایتیں امت میں چھوڑ دی جائیں تو اصل دین اس کی پرت کے نیچے دب جائے گا. کیونکہ گھڑنے والوں نے اتنا گھڑ دیے ہیں اور اتنی ساری غلطیاں لوگوں نے اس میں کیے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ آدمی یا تو پریشان ہو کے حدیث ہی کو چھوڑ دے گا، یا وہ آدمی بولے گا جانے دو، کون اتنا ڈیپ جاتا، حدیث ہے نا بس ہوگا کرتے رہو. دو میں سے ایک ہوگا، انکار حدیث گھبرا کے، یا پھر آنکھ بند کر کے اقرار حدیث، آنے دو سب. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک طبقہ ہے، محنتی طبقہ ہے، فکر مند طبقہ ہے، وہ محنت کرنے والا طبقہ ہے، محدثین کا طبقہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسے ہمت ہار کے تھوڑی چلے گا. مارکیٹ میں اگر سڑی ہوئی چیزیں اور اچھی ملتی ہے تو کیا کھانا چھوڑ دیں گے؟ دوائی میں ملاوٹ ہے تو علاج چھوڑ دیں گے؟ چیک کرو، دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دیکھو، الگ کرو. اصول ہم کو ملتے ہیں قرآن و سنت میں، ان اصولوں کی روشنی میں چیک کرو، دیکھو صحیح کیا ہے.